یعنی گنجائش تھی کم سے کم 9 افراد کی، جو ایلیجیبل تھے لے گئے. اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے، شاید اس سے پہلے آپ تک نہ پہنچے، ذرا سن لیجئے گا کہ حضور نے خود اس لفظ کرتے ہوئے بھی عدد کو پورا کیا. مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اب چلتے ہیں انشاءاللہ. عدد کو کیسے پورا کیا حضور نے؟ ابنانا 3 بیٹے، بظاہر تو 2 بیٹے لے گئے، حسن اور حسین علیہ السلام. علی ابن ابی طالب داماد رسول ہے. ایک تو ویسے ہی داماد بیٹے کی جگہ پر ہے، دوسرا یہ کہ حضور کو ابو القاسم کہا کیوں جاتا ہے؟ یعنی بات سے بات نکلتی. امام رضا علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ جس ابو القاسم میں محمد پر آپ درود بھیجتے ہیں نا، ایک مل کے درود بھیجیے گا، بہت مل کے، اللہم صلی علی محمد وعلی. سنیے گا، شاید اس حوالے سے آپ تک نہ پہنچی ہوئی بات. مولا نے کہا تو قاسم کے باپ ہیں لہذا ابو القاسم. تو اس شخص نے کہا کہ مولا حل ترانی اہل لزیادہ، مولا یہ بات تو میرے علم میں بھی تھی، کیا اس سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں مجھے آپ؟ تو کچھ اور بھی بتا دیں. امام نے کہا تو نے پوچھا ہے تو سن. کیا تجھے خبر ہے یا نہیں کہ حضور نے کہا تھا علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں، جو تقسیم کرنے والا ہو وہ قاسم ہوتا ہے. بات پہنچی ہے؟ مل کے کہیں گے. حضور اس پوری کائنات میں علی کا ایک ہی استاد ہے، اس کا نام ہے مصطفیٰ. خود فرمایا کہ انہوں نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے. ہے نہیں؟ استاد کس کی جگہ پر ہو؟ یہ امام نے کہا کہ علی قاسم ہے چونکہ جنت و جہنم تقسیم کرنے والے ہیں، مصطفیٰ علی کے استاد ہیں، لہذا علی قاسم ہے، مصطفیٰ ابو القاسم ہے، قاسم کے باپ. اب آپ سے گزارش ہے جب بھی مصائب میں ابو القاسم محمد سنیں تو یہ سوچ کر درود بھیجیے گا کہ آپ در حقیقت علی کے باپ پر درود بھیج رہے ہیں، ہے نا؟ بتفسیر امام رضا علیہ السلام. اب نانا میں 3 ہو گئے، نقطہ تو یہی تھا، حسن اور حسین اور علی ابو القاسم ہونے کی حیثیت سے. اچھا انفسنا، علی نفس رسول ہے لیکن حسن امام وقت ہوں جب وہ بھی نفس رسول ہے، حسین وہ بھی نفس رسول ہے، کیونکہ کلنا نور واحد، سب ایک نور سے ہے. انفسنا میں 3 عدد پورے ہو گئے. مشکل ہے نسانا میں. آپ 3 کے عدد کو کیسے پورا کریں گے نسانا کی منزل پر، جبکہ سید کون سلام اللہ علیہ واحد ہستی ہیں مستور میں جو مباہلہ میں تشریف لے گئی ہیں. مشکل کو حل کیا حدیث کسا نے. حدیث کسا 24 ذی الحج کو مباہلہ ہے، 24 ذی الحج ہی کو مباہلہ سے پہلے آیت تطہیر کا نزول ہے. حدیث کسا کی آپ سے کوئی سالگرہ پوچھے تو 24 ذی الحج ہے. یعنی حدیث کسا کا واقعہ ہوا، چادر اوڑی تو سیدہ کا تعارف کتنے حوالوں سے ہوا تھا؟ ایک مستور ہے لیکن 3 حیثیتیں. اللہ نے تعارف اس طرح سے کروایا کہ یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. کاش میری بات پہنچا کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مباہلہ کے لیے. سیدہ مستور ایک ہے مباہلہ میں، لیکن نسانہ کی منزل پر 3 الگ الگ حیثیتوں میں ہے. محمد کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، علی کی شریک حیات ہونے کی حیثیت سے، حسنین کی ماں ہونے کی حیثیت سے. جیسے حدیث کسا میں کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، صلوات بر محمد و آل محمد.